دیپالپور پاک پتن روڈ پر آتش بازی کا سامان تیار کرنے والے گھر میں خوفناک دھماکہ، مکان ملبے کا ڈھیر بن گیا، ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون اور بچوں کو زخمی حالت میں ملبے سے نکال لیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ شدید تھا جس کی آواز دور تک سنائی دی گئی۔ جائے وقوع کے ارد گرد مکانات بھی متاثر ہوئے، لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ریسکیو آپریشن شروع۔ مکان محمد امجد ولد نذیر احمد قوم شیخ ستنا دلاور کوٹ نے کرائے پر لے رکھا تھا، جو کہ آتش بازی کا سامان تیار کرتا تھا۔ مزید نگرانی جاری ہے۔ رپورٹ دانیال یوسف، ہمراز نیوز، ساہیوال۔ ایکٹیو یوتھ گروپ ساہیوال کی طرف سے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد خواتین کو ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ انکشار کھوکھر جنرل سیکرٹری نے خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی خواتین ہر میدان میں خود کو منوا رہی ہیں، لیکن قوانین ہونے کے باوجود آج بھی بہت سی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، جائیداد میں حصہ دینے سے قاصر رکھا جاتا ہے اور نوکریوں کے حصول جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ شمسہ انور ایڈوکیٹ نے بتایا کہ پاکستانی خواتین کو سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے جنسی ہراساں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے زیادہ کیسز کی رپورٹ بھی درج نہیں ہو پاتی۔ فادر زاہد نے خواتین کی ترقی کے لیے مذہبی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا اور کہا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ساجھی ذمہ داری ہے۔ سمینا روبن نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے اداروں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ ادارے کس طرح خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ خواتین کی تفریح اور آگاہی کے حوالے سے تھیٹر اور کلچر شو بھی کیا گیا تاکہ مختلف مسائل کو اجاگر کیا جا سکے۔ پروگرام میں خواتین سمیت مردوں کی کثیر تعداد بھی شریک تھی۔ رپورٹ دانیال یوسف، ہمراز نیوز۔